محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے مایوسی اور ذہنی پریشانیوں کے اسباب اور ان کا علاج۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے بھی کہ جو بھی مصیبت، جس بھی طرح کی، جس بھی لیول کی مصیبت ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی خود سے آپ تک ٹرانسفر ہو کر کے کبھی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے آگے اللہ نے جو جملہ کہا، فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے سبب بھی بتایا، اس کا علاج بھی بتایا۔ فرمایا مصیبت آ گئی، اب مصیبت آنے کے بعد اس کا علاج کیا ہے کہ جس شخص کو ایمان کی سعادت حاصل ہے، یا جو شخص اللہ پر ایمان رکھے، یہدی قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کا اپوزٹ میننگ کیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان نہ ہو اللہ پر، اللہ رب العالمین پھر اس کا دل ٹھیک نہیں کرتا، پھر وہ ڈپریشن میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، اسی میں ڈوبا ہوا رہتا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں پریشانی نہ آئے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ نے ایک لام تاکید اور نون ثقیلہ، یہ ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا ہم البتہ، یقیناً، ضرور، بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مصیبت نہ آئے۔ اب اس مصیبت کا، پریشانی کا لیول کیا ہوگا؟ کبھی آپ کو اللہ کسی خوف میں ڈال دے گا، کبھی اللہ رب العالمین آپ کو فاقے میں مبتلا کر دے گا، آپ بھوک سے جو ہے پریشان ہو جائیں گے، کبھی اللہ رب العالمین آپ کی کسی عزیز اور رشتہ دار کو اپنے پاس بلا لے گا، اس کی وفات ہو جائے، کبھی اللہ رب العالمین آپ کا مال چھین لے گا، اور کبھی اللہ آپ کی امید، آپ کی سوچ کے مطابق نتیجہ آپ کو نہیں دے گا۔ ایسے عالم میں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے علاج بھی بتایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم اس پر آئیں گے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ دنیا میں واحد انسان ہیں جو پریشان ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جن کی زندگی پریشانیوں میں ہے، تو اس دنیا کے اندر آنے والی سب سے بہترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیجیے۔ آپ ان کی زندگی دیکھیے کہ ان کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ زندگی صرف نہیں، پیدا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے پریشانیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، ابا چلے گئے دنیا سے، 6 سال کی عمر ہوئی، اماں کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوئی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، آپ کے اپنے آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کا اپنا سگا چچا ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی آزاد کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، آپ کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں
چادر ڈال کر آپ کے گلے کو دبایا جاتا، آپ کو کھینچا جاتا، سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈال دی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہا جاتا ہے. یہ محمد نہیں ہے، مزمم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، اور مزمم کا مطلب جس کی برائی بیان کی جائے. تو کہتے تھے مکہ والے مشرکین مکہ، یہ محمد نہیں ہے، مزمم ہے. آپ کے اپنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، مارنے والے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. آپ کے اپنے لوگوں نے آپ پر زندگی اتنی تنگ کر دی کہ 3 سال تک آپ کو ایک گھاٹی میں گزارنا پڑا. 3 سال معمولی بات نہیں. 4-5 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا، پہلا لاک ڈاؤن، ہم کتنے پریشان. 3 سال کا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، کوئی لین دین نہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی گفتگو نہیں. 3 سال کا عرصہ. اور 3 سال کے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. طائف کے لوگوں نے آپ کو مارا. آپ کی چہیتی سگی پہلی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. آپ کا ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا. آپ کو اپنے اس شہر سے نکال دیا گیا جہاں آپ پیدا ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں مکہ کی طرف رک کر کے کہہ رہے ہیں، مکہ تیرے لوگ، تیرے باشندے، یہاں کے لوگ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نکل کر نہیں جاتا. یہ تکلیف، یہ درد کا احساس جو ان الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھ کر جو ہے بیان کیا، اس درد کا، اس کرب کا اظہار کیا. اور آپ مدینہ گئے، مدینہ میں بھی نہیں بخشا گیا آپ کو. آپ کی اپنی زندگی میں آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہوا. ایک کا میں نے تذکرہ کیا، ایک بیوی زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا. آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا. کیا نہیں، کون سی پریشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. چھوٹے بڑے پیمانے پر آپ دیکھ لیجیے. ہمیں کیا لگتا ہے ہم پریشان؟ ہمیں کیا لگتا ہے زندگی میں، ہماری زندگی میں صرف مصیبت آئی ہے؟ نہیں، مصیبت تمام لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے. پریشانیاں ہر کسی کی زندگی میں آتی. اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف ہماری زندگی میں پریشانی ہے تو ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے. کتنی پریشانیاں ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، پریشانی، تکلیف، دکھ، درد، مارا جانا، ستایا جانا، یہاں تک کہ آپ جن لوگوں کو جہنم سے آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں. ساحر، کاہن، مجنون، پاگل، دیوانہ، نہ جانے کیا کیا نام دیا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ انہی ساری چیزوں کو لے کر کے اسی میں ڈوب کر بیٹھے نہیں رہ گئے کہ یہ لوگ تو میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے، مجھے مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، نہیں میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا. نہیں، ہمارے ہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا تو بیٹا کیا ہے، بعض دفعہ اتنا زیادہ سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کام کاج، ہنسنا، کھیلنا، کودنا، ملنا، ملاقات کرنا، ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے. سوگ صرف 3 دن. 3 دن کے بعد آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ غم منائیں. دل میں پریشانی ہو، تکلیف ہے، لیکن یہ کیا کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، آپ دوستوں سے ملنا چھوڑ دیں، آپ جو ہے دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں، دکان میں جانا چھوڑ دیں، کھیلنے جانا چھوڑ دیں، بچوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں. یہ ساری چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. لا یحل لمؤمن لمسلم ان تحد علی میت فوق 3 لیال. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ کا سوگ منائے. ہاں، ایک بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی، سوگ منائے گی. ورنہ کسی کو بھی ایک ماں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے انتقال پر وہ 3 دن سے زیادہ کا سوگ منائے. مسائل بہت سارے تذکرہ ہم کرتے. تو یہ ابتدائی بات کہ زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، ضرور آئیں گی، چاہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، چاہے آزمائش کے طور پر، چاہے دوسرے لوگوں کی طرف سے. یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ آپ کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کسی اور دنیا میں آپ زندگی گزارتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اسباب کیا ہے؟ ایک انسان ڈپریشن میں، الجھن میں، مایوسی میں کیوں مبتلا ہو جاتا؟ ہمارے ہاں دیکھیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، 5-6 سال 7 سال ہو گئے تو عجیب سی سچویشن میں چلا جاتا ہے. اور یہاں وہاں سے تانا دینے والے لوگ اتنے ہوتے ہیں نا کہ پھر واقعی وہ پریشان سا ہو جاتا. غلط بات. ہم کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو ہمیں کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہیے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمارے کسی ایک جملے کی وجہ سے ایک بندہ جو کسی چیز سے ابھر رہا تھا واپس وہیں چلا جاتا ہے. ارے کیا ہوا بھائی؟ ارے کیا ہوا بھائی؟ عقیقہ نہیں کھلا رہے، دعوت نہیں دے رہے. چپ. آپ دعا، آپ کو پتا ہے پہلے سے، کیوں پوچھ رہے ہیں اس سے؟ دعا کیجئے اس کے لیے، اس کے لیے دعا کیجئے. یہ اصل تعلیم ہے ہماری شریعت کی، اور شریعت ہمیں اسی کی تعلیم دیتا. تو ہمارے یہاں بعض دفعہ کوئی چیز تھوڑی سی جو ہے آگے بڑھتی ہے تو پھر ہم مایوسی میں مبتلا ہو جاتے. بعض لوگوں کے ہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے نہیں، ارے اللہ کہاں مجھے معاف کرے گا، ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں گی. ابھی نماز میں حافظ صاحب نے تلاوت کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، اللہ گنہگار بندوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. زندگی میں کسی بھی لمحے پر آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے. ہمیشہ آپ کو ہر قدم پر یہ سوچ کر رکھنا ہے اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا، اور اگر اس نے نہیں کیا تو یہ اس کی مرضی. بھئی اللہ دے تب بھی خوش، اللہ نہ دے تب بھی خوش. ہمارا کام کیا ہے؟ راضی رہنا. ہمارا کام راضی رہنا ہے. اس حوالے سے باتیں، واقعات ابھی آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا چلتی رہتی ہے، گزرتی رہتی ہے. ہم مثال لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں اولاد ہوئی، اور ایک لوڈی کے ہاں، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ. باقی 10 بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. غم منایا انہوں نے؟ غم منایا انہوں نے؟ بالکل نہیں. ان 10 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ولادت نہیں ہوئی. تو کیا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی تبصرہ کیا؟ نہیں کیا. تو جہاں ایک بندہ کسی سچویشن سے گزر رہا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، چیزوں کو جیسا چل رہا ہے چلنے دے، اللہ سے دعائیں کرے. اور دوسرے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے ایسے لوگوں کو پریشان نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو کچھ نہیں دیتا. آگے کیا کہا؟ آگے کیا کہا؟ انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے کہ کس کو دینا ہے، اور یہ بھی جاننے والا ہے کہ کس کو نہیں دینا ہے تو کیوں نہیں دینا ہے. بعض دفعہ اللہ کسی کو اولاد نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اولاد آگے چل کر کے اس کے لیے بدنامی کا سبب بننے والی. بعض دفعہ آپ نے اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ بیٹا کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ بیٹا آگے چل کر کے آپ کی سماج میں ناک کٹوانے والا ہے. اللہ نے آپ کو بیٹی دیا، یہ بیٹی آگے چل کر کے آپ کا سہارا بننے والی. ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی، سوچ سوچ کر اپنی زندگی کو پریشان نہیں کرنا. تو سبب کیا ہے؟ سبب نمبر 1، صحیح طریقے سے دین کی تعلیمات پر توجہ نہ دینا.
پیچھے ساری باتیں جو میں نے کہی وہ اسی پہلے پوائنٹ کے حوالے سے ساری باتیں میں نے. ہم بعض دفعہ صرف اپنی زندگی دیکھتے, ہم دین نہیں دیکھتے, دین کی تعلیمات نہیں دیکھتے, دین کے اسباق کیا ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا, یہ سب ہم نہیں دیکھتے. ہم صرف اپنی زندگی میرے ساتھ ہی کیوں. بعض دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے, بہت ساری نیکیاں کرتا ہے, لیکن کبھی وہ بیمار, کبھی اس کا بچہ بیمار, کبھی اس کی بیوی بیمار, کبھی گھر میں ابا بیمار, کبھی ماں بیمار, کبھی کوئی بیمار, اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. کہتا اللہ میں ہی کیوں, میں تو سب کرتا ہوں, پھر میں ہی کیوں. بھائی آپ اگر نیک ہیں, واقعی نیک ہے, تو یہ حدیث یاد رکھیں, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے سخت آزمائش کسی کی ہوتی ہے دنیا میں, وہ نبیوں کی ہوتی ہے. پھر جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری نیکیاں میں کر رہا ہوں, میں نیک ہوں, تو آپ کو کبھی یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ میرے اوپر ہی مصیبتیں کیوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, قربانی کا دور آ رہا ہے, ذی الحجہ کے ایام آ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مختلف باتیں ہوں گی. آزمائشیں ان کی زندگی میں کتنی, کبھی نہیں انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ میں کیوں, ایک سے نکلا تھا دوسرے میں ڈال دیا, اس سے نکلا دوسرے میں ڈال دیا, کیوں ایسا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے. تو اللہ نے کیا کیا, إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ابراہیم ہم تمہیں پوری کائنات کے لوگوں کا امام بناتے. اور اللہ نے کیسے امام بنایا پتا ہے, یہودی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, عیسائی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے, مشرک کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے والے سے تعلق رکھتے ہیں, مسلمان کہتا ہے ابراہیم ہمارے. اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی, نہ عیسائی, نہ مشرک, بلکہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. اللہ نے ایسے امام بنایا کہ دنیا کے اندر پائی جانے والی آبادی میں سے 2/3 سے زائد لوگ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ سے جوڑتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ومن ذریتی, مجھے امام بنا رہا لوگوں کا, میری نسل میں سے بھی لوگوں کا امام بنا دے. تو اللہ نے کیا کہا لا ینال عہد الظالمین, میرا یہ جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں کوئی برا پیدا ہو جائے, کوئی خراب پیدا ہو جائے, کوئی ظالم پیدا ہو جائے, کوئی ہماری باتوں پر ایمان نہ رکھنے والا پیدا ہو, اسی لیے ہمارا وعدہ جو ہے وہ آپ سے ہے, نیک لوگوں سے. اللہ کا وعدہ ہم سے بھی ہے, اگر ہم نیک ہیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی, اور جتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں ہماری زندگی میں, اگر ہم نے صحیح معنوں میں ان آزمائشوں کو قبول کیا, اللہ ہمیں اتنا ہی کامیاب بنا دیتا. اتنی ہی زیادہ عظمتیں ہماری زندگی میں آتی, اتنی ہی زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں ترقیاں دیتا ہے. تو یہ پہلا سبب کہ صحیح طریقے سے دین کی تعلیمات پر توجہ نہ دینا. نمبر 2, گناہ اور برے اخلاق کا ارتکاب کرنا. آپ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ کی زندگی میں پریشانیاں آتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک حدیث میں, ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا ہے, بلیک ڈاٹ پڑتا ہے, سیاہ نقطہ. پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن اگر پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ, تو وہ سیاہ نقطہ بلیک ڈاٹ بڑا ہوتے 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 پورے دل پر چھا جاتا ہے. اور جب پورے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اچھی باتیں بھی سنتے ہیں تو پھر اچھی باتیں آپ کا دل قبول نہیں کرتا. اللہ نے کیا کہا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, انسان کے اعمال گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے. آج دیکھیں ہمارا مسئلہ یہی ہے, قیامت کا تذکرہ ہو, جنت جہنم کا تذکرہ ہو, قبر کا تذکرہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے گناہ ہمارے یہاں ہیں, تنہائیوں کے گناہ, مجمع کے گناہ, باہر کے گناہ, اندر کے گناہ, موبائل کا گناہ, نہ جانے کون کون سی چیزوں کا گناہ ہے. اتنے گناہ ہیں کہ ہمارا دل رفتہ رفتہ سیاہ ہوتا جائے. تو جب گناہ انسان کرتا ہے نا تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہے, وہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. یہ پھر شیطان اس کو اسی طرف لے جاتا, اور جب شیطان وہاں تک لے کر کے پہنچ جاتا نا, چھوڑ دیتا ہے, پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. پھر یہ انسان اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کا راستہ نہیں پاتا, پھر وہ اور غلطیاں کرتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, تکلیف سے نکلنے کے لیے شراب کا سہارا لیتے, کچھ لوگ سگریٹ کا سہارا لیتے, کچھ لوگ موویز کا سہارا لیتے,
کچھ لوگ میوزک کا سہارا لیتے، سب غلط ہے یہ. آپ کو یہ راستہ اختیار نہیں کرنا. راستے کیا اختیار کرنا ہے ابھی ہم تذکرہ کریں گے. سبب نمبر 3، دنیاوی لذات اور خواہشوں میں پڑنا. یہ سبب ہے ڈپریشن میں جانے کے لیے. آج چمک دمک اتنی ہو گئی نا کہ انسان کی زندگی میں ذرا سی کمی کہیں آ جائے نا فوراً شکوہ کرتا، فوراً شکوہ کہ اللہ دنیا میں میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. دنیاوی لذتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ پھر انسان کمپرومائز نہیں کر پا رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کبھی مال رہا ہے نا تو کبھی آپ نے فاقہ بھی کیا. دنیاوی لذتیں سب کچھ نہیں. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تماشا، تماشا ہے. اور تماشا ختم، معاملہ ختم. آپ کی زندگی کی سانس چل رہی ہے، آپ کی زندگی ہے، سانس پر بریک لگا آپ کی زندگی ختم. واضح مثال کل ہمارے سامنے موجود، آپ کے اپنے علاقے کے یعقوب افضل صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. زندگی کا بھروسہ نہیں. اس لیے دنیاوی لذتوں میں جتنا آپ جائیں گے اتنا ہی اللہ سے آپ کو دور لے کر کے چلے جائیں. آپ اتنا ہی زیادہ اللہ سے، دین سے غافل ہوتے چلے جاؤ. اور جب دین سے غافل ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں، آپ ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اور بعض دفعہ انسان خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا، سوسائڈ کر لیتا. سبب نمبر 4، مشکلات سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، پریشانیوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ان راستوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان مایوس ہو جاتا. ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ انسان مایوس ہو جاتا. یہ 4 بنیادی اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. علاج کیا ہے؟ علاج پر اصل ہم گفتگو کریں گے. نمبر 1، اللہ سے صحیح تعلق. ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ ہمارا اللہ سے تعلق اگر آج کل ہے بھی نا، اکثر لوگوں کا کیا رویہ؟ مطلب والا تعلق. ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نا نمازی بن جاؤں گا. اللہ سے شرطیں لگاتے ہیں. ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا تو مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اللہ سے جیسا رشتہ، جیسی بانڈنگ ہونی چاہیے نا، ویسی بانڈنگ نہیں. وہ تعلق ہے ہی نہیں ہمارا اللہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ پہلی رکعت میں ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی، قل اللہم مالک الملک. وہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ. تؤتی الملک من تشاء. اے اللہ تو جس کو چاہے بادشاہت دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء. جس سے چاہے بادشاہت چھین لے. وتعز من تشاء. تو جس کو چاہے عزت والا بنا دے. وتذل من تشاء. تو جس کو چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر. لیکن یاد رہے ہر طرح کا خیر ہے اللہ تیرے ہاتھ میں، ہر طرح کا خیر. ہم نے اللہ سے صحیح تعلق بنایا ہی نہیں. اور جب صحیح تعلق نہیں بنا تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو یہاں وہاں بھاگیں گے. اور دنیا والے کبھی بھی آپ کے لیے مایوسی سے نکلنے کا راستہ بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو. جب تک آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا یہ دنیا والے آپ کو مایوسی سے نکالنے کی لاکھ کوششیں کر لے، کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں کامیاب ہو سکتے. اللہ کو پہچان. تولج اللیل فی النہار. اللہ رات کے اندھیرے کو جو ہے دن کی روشنی سے ختم کر دیتا ہے. تو آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانی کو ختم نہیں کر سکتا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. پریشان حال کی پریشانی کو کون دیکھتا ہے؟ اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے؟ کون بیماریوں کو دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ. ہے کوئی اللہ کے ساتھ جو یہ کام کرے؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے اس سے اپنا تعلق جوڑیے. اگر اس سے آپ کا تعلق صحیح ہے یاد رہے اللہ آپ کو نجات دے گا. ایسے نجات دے گا کہ آپ کی زندگی میں وہ مایوسی والی کیفیت کا 1% حصہ بھی باقی نہیں رہے گا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے دعا قبول کی. اللہ سے ان کا تعلق وہاں بھی نہیں ٹوٹا. پہلے تو تعلق تھا ہی،
وہاں بھی اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹا، بلکہ وہاں اپنی غلطی کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے فریاد کیا، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ظالم ہوں، یہاں سے نکال دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو اس پریشانی سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی مومن اللہ سے اپنا تعلق صحیح رکھے گا اللہ اس کو پریشانی سے نجات دے دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ یاد رہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے اوپر اتنا ظلم کر لیتے ہیں نا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیتوں میں کہا، متقیوں کی صفات بیان کی، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی فحش اور بدکاری کا کام ہو جاتا ہے یا یہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اور کیا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی اس غلطی پر باقی نہیں رہتے ہیں۔ غلطی ہو گئی بھائی، انسان ہے، گناہ ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر؟ اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تمہیں مار کر کے ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر وہ توبہ کریں گے، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ غلط نہیں ہے، غلطیوں کا ہو جانا یہ غلط نہیں ہے، برائیوں کا، یہاں تک کہ اگر کسی سے بڑی سے بڑی غلطی، اللہ نے فحش چیز کا تذکرہ کیا، بدکاری، زناکاری، برائی کسی سے ہو جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی جان بوجھ کر کے جا کر کرے، اگر کسی سے ہو جائے تو اللہ نے فرمایا ہو گیا، اس پر واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ دعا قبول کرے گا، گناہ معاف کرے گا، اور اس غلطی پر باقی مت رہو۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو، دیکھیں اچھے لوگوں سے غلطیاں ہو گئی، اچھے لوگوں سے، تاریخ کے صفحات میں ایسے لوگوں کے واقعات ہیں کہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، ان سے غلطی ہو گئی، زنا جیسی غلطی بھی ان سے ہوئی ہے، لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلط ہوا ہے، انہوں نے اللہ سے توبہ کر لیا، اس چیز پر باقی نہیں رہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ جانتے بوجھتے انہیں بتا دیا جائے ممبر سے، درس سے، اور جو ہے دیگر ذرائع سے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، سامنے بیٹھا کر کے بات کر دیا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن اسی غلطی پر باقی رہتے، پھر کیا ہوگا آپ کا؟ پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ غلطی کریں گے، کرتے رہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ برا ہی آئے گا نا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں جا کر کے بیٹھیں گی، آپ کا دماغ خراب ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے جہاں آپ پاگلوں جیسی کیفیت میں چلے جائیں گے، مایوسی کے شکار ہو جائیں گے۔ تو نمبر 2، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایکسپٹ کیجئے، قبول کیجئے، اور ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ کر کے اس معاملے کو ختم کیجئے۔ نمبر 3، اللہ کی قضا یعنی فیصلہ اور تقدیر پر راضی ہونا۔ بھائی آپ کے بچے کا اگر انتقال ہو جائے، کس کا فیصلہ ہے؟ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں اس میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، بیٹے کا انتقال ہوا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن جب یہ دیکھا کہ صحابہ کے عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا، آپ نے اپنی پریشانی کو چھوڑ کر صحابہ کو درس دیا اور کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، دعائیں کرو، یہاں تک کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ پریشانیاں آئیں گی آپ کی زندگی میں، آپ کو اسے قبول کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَرْضَ
بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جائیے، اس کو مان لیجیے، قبول کر لیجیے. کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے، سب سے بڑے مالدار. آپ کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ تقدیر کے اچھی بری ہونے پر ایمان رکھنا. کبھی آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، کبھی آپ کے ساتھ برا ہوگا، کبھی آپ کو لگے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قبول کیجئے اس کو. جب آپ قبول کر لیں گے نا تو اللہ آپ کو دیگر تمام چیزوں سے نجات دے دے گا، دیگر تمام چیزوں سے. آپ دیکھیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ام سلیم رضی اللہ تعالی، بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیوی نے شوہر کو بتایا تک نہیں. شوہر آئے گھر میں، ان کے لیے تیار ہوئی، سب کچھ کیا، خواہش پوری کی ان لوگوں نے. اور بعد میں ام سلیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی امانت دے اور آپ سے ایک مدت کے بعد امانت کا تقاضا کرے میری امانت واپس کر دو، کیا کرو گے؟ کہا امانت واپس کر دوں گا. کہا آپ کے بیٹے کے تعلق سے یہی سوچ لو، اللہ نے امانت دیتی واپس لے لیا. یہ ہوتا ہے تقدیر پر راضی ہونا، یہ ہوتا ہے راضی ہونا. ہمارے ہاں لوگ رو لیتے، چیخ لیتے، چلا لیتے، اس کے بعد کہتے راضی ہو. اسے راضی ہونا نہیں کہتے، اسے راضی ہونا نہیں کہتے. آپ جہاں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے یہاں وہاں بھٹکیں گے آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا، آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہیں، دنیا کی اور دیگر چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. نمبر 4، صبر کا راستہ اختیار کرنا. صبر نا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. اور یہ صبر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. اللہ نے کیا کہا قرآن میں کئی جگہوں پر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد مانگو، کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے. آپ کا صبر کر لینا ہی اللہ کی طرف سے آپ کی مدد آنے کے لیے کافی. اور اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے پیچھے، اللہ نے کہا ساتھ. ساتھ سمجھتے ہیں؟ یہ ساتھ ہوتا ہے، یہ ساتھ ہونا ہے، یہ پیچھے ہونا ہے. پیچھے بہت پیچھے ہو سکتا ہے، بہت پیچھے. اور اللہ نے کیا کہا؟ یہ بھی ان مع العسر یسرا. مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں نہیں، مشکلات کے ساتھ آسانیاں، دونوں میں فرق ہے. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے. لیکن آپ یہ کہیں مشکل کے بعد آسانی، یہ تھوڑا چھوٹا جملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد ہو سکتا ہے 4 5 10 20 50 سال کے بعد ہو، لیکن ساتھ ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے. بس ذرا سا فرق ہے، یہ چیز گئی، اس کا ٹائم گیا، اب خوشیاں آئیں گی. یہ صبر، یہی چیز آپ کو صبر دیتی. اور ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انسان کو صبر سے زیادہ کوئی اور قیمتی چیز نہیں دی گئی، کوئی اور آپ کا صبر یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک قبر پر ایک عورت بیٹھ کر رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کرو، صبر کا راستہ اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. یہ رونا چیخنا چلانا قبر پہ آ کر کے اچھی بات نہیں. تو وہ عورت اپنی پریشانی میں، اپنی تکلیف میں، کسی رشتہ دار کا ہو سکتا ہے، کسی بیٹے کا انتقال ہوا ہو، اس نے دھیان نہیں دیا کہ یہ کہنے والا ہے کون. پریشانی میں اسے سمجھ بھی نہیں آیا. اس نے کہا جاؤ جاؤ، آپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بعد میں صحابہ نے بتایا ارے وہ اللہ کے نبی تھے. عورت بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی اور کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا یہ صبر نہیں ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر کب کرنا ہے؟ ابھی پریشانی کا پتہ چلا ابھی صبر کیجیے، ابھی صبر کرنا. یہ نہیں کہ آپ رو لیں، واویلا کر لیں، گریبان پھاڑ لیں، گالوں کو پیٹ لیں اور یہاں وہاں جو ہے مرثیہ خوانی کر لیں اور اس کے بعد کہیں نہیں میں صبر کرتا ہوں. یہ صبر نہیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ ایوب علیہ السلام سے سیکھی. سب کچھ لوٹ گیا، سب کچھ.
کچھ ایک چیز باقی نہیں رہی. 18 سال بیمار رہے, ایک بیماری 18 سال, اپنے سارے سب لوگ چھوڑ گئے, مالدار تھے غریب ہو گئے, کوئی ایک چیز گھر میں باقی نہیں رہی. لیکن اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر. اللہ نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. کہنے لگے اے اللہ مجھے کیا ہے؟ پریشانی لاحق ہے. مس کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں پتہ ہے؟ ٹچ کرنا. مس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو. انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے پریشانی نے چھو لیا ہے. کتنے دنوں سے بیمار ہیں؟ 18 سال سے. 18 سال سے بیمار ہیں, اور جب اللہ سے دعا کر رہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے پریشانی نے چھو لیا ہے. ہمارے یہاں ایک بندہ ایک دن سے زائد بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر بدل لیتا ہے. ارے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, اتنے دن ہو گئے, پتہ نہیں کیا اللہ کو منظور ہے. ہمارے ابا ٹھیک نہیں ہو رہے, ہم نہیں ٹھیک ہو رہے. پھر صبر نہیں ہے ہماری زندگی میں. کہیں مجھے پریشانی نے تکلیف کے بالکل آخری مرحلے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے, جسم پر گوشت نام کا ٹکڑا بھی صحیح سے باقی نہیں ہے. اتنے زیادہ تکلیف میں ہیں کہ کوئی دیگر لوگ پہچان بھی نہیں رہے کہ یہ ایوب ہے جو بالکل ایک زمانے میں صحت مند تھے, تندرست تھے. بات اپنی آئی نا, ایک چھوٹی سی چیز کا تذکرہ کیا, لیکن بات اللہ کی آئی تو کیا کہا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ میری پریشانی دور کر دے. یہ ہے صبر. کہا اللہ مجھے پریشانی نے چھو لیا ہے, تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ تک تذکرہ نہیں کر رہے کہ اللہ تجھ سے کہتا ہوں میری پریشانی دور کر دے, اس لیے کہ تجھے پتا ہے کہ کسے دور کرنا ہے, کب دور کرنا ہے, کیسے دور کرنا ہے. تو رحم کرنے والا ہے. یقیناً تو نے بیماری دی ہے تو کوئی نہ کوئی خیر ہوگا, کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اور جب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہوئے تو ان کی بیوی, ایک ہی بیوی جو رہ گئی تھی ان کے پاس, وہ باہر کہیں گئی ہوئی تھی. اللہ نے وہیں پانی کا چشمہ جاری کر دیا, ٹھنڈے پانی کا, اور اللہ نے کہا ذا مغتسل بارد وشراب, یہ پانی ہے, نہا لیجئے, پانی پی لیجئے, ٹھیک ہو جائیں گے. بیوی باہر تھی, انہوں نے غسل کر لیا, پانی پی لیا, ٹھیک ہو گئے, بھلے چنگے تندرست ہو گئے, پہلے جیسے ہو گئے. بیوی آئی, پہچان نہیں پائی, کہنے لگی آپ نے یہاں ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اس کو دیکھا ہے؟ یہاں ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اس کو دیکھا ہے آپ نے؟ ایوب علیہ السلام مسکرائے اور کہا میں ہوں. کہا وہ میں ہوں. یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب آپ اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے. آپ کا صبر کرنا اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ پل بھر میں آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے صبر کی وجہ سے. ام سلیم کا تذکرہ میں نے کیا, صبر کیا انہوں نے, اور اللہ نے اس ایک بچے کی وفات پر صبر کرنے کا اتنا بڑا بدلہ دیا کہ 9 بیٹے اللہ نے دیے, 9 کے 9 حافظ قرآن تھے. صبر کرنے کا بدلہ. آپ اس چیز کو, آپ کو دونوں اختیار ہے بھئی, چاہیں تو اس چیز کو مایوسی کا ذریعہ بنا لے, ڈپریشن کا ذریعہ بنا لے, اور چاہیں تو اسی چیز کو حوالہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگ کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا لے. دونوں اختیار آپ کے پاس, دونوں اختیار کیسے؟ آپ چاہیں تو صبر نہ کریں, بے صبرے بن جائیں, چیخیں چلائیں, یا چاہے تو صبر کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لے اور اللہ کو اپنا ساتھی بنا لے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 5, نمازوں کی پابندی. ہمارے ہاں آج یہ والا حصہ ہم بھول گئے. تکلیف کو, بیماری کو ختم کرنے کے لیے, پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے نماز کا, ہم اس کو بھول گئے. ہمارے ہاں تھوڑا سا لوگ پریشان ہوتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے, تھوڑے سے بیمار ہوئے, نماز چھوڑ دیتے. نماز پڑھنا ہے. آپ بیمار بھی ہیں, بیڈ پر ہیں, آپ کی سانس چل رہی ہے, آپ کا ذہن سلامت ہے, آپ کو نماز پڑھنا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بیماری بواسیر کی بیماری میں 30 سال تک وہ بیماری لگی رہی. یہی وہ صحابی ہیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, عمران کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو, وَإِلَّا فَأَوْمِي, اور اگر بیٹھ کر بھی لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو, لیکن نماز پڑھنا ہے. کیوں؟
یہی نماز تمہیں کامیابی دلائے گی. یہی نماز تمہاری زندگی سے پریشانیوں بیماریوں کو ختم کرے گی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا آپ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. جب بھی کوئی بھی مسئلہ آپ دیکھیں، زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سہارا لیا. آندھی چلے، طوفان آئے، نماز. سورج گرہن، نماز. چاند گرہن، نماز. اور جنگ کا میدان ہو، نماز. جنگ بدر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کیا. نماز کا سہارا لیجیے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو. آج ہم یہ والا طریقہ بھول گئے. آپ ہاسپٹل میں بھی ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن اگر آپ ہاسپٹل میں بھی ہیں، وہاں پر بیڈ پر ہیں، ذہن باقی ہے، آپ کا جو ہے ہوش و حواس قائم ہے، وہاں نماز پڑھیے. وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تیمم نہیں کر سکتے، ویسے ہی نماز پڑھیے. آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز آپ کو کامیابی دلائے گی اور آپ کی بیماری کو دور کرے گی. نمبر 6، گناہوں کا اعتراف. ہمارے ہاں لوگ گناہ کا اعتراف نہیں کرتے، جبکہ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، نبی پر درود، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف. اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے گناہ نہیں ہوئی، لیکن جب بھی انہوں نے دعا مانگی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے یا تو اپنی کمزوری، بے بسی، لاچاری، یا تو اپنے گناہ کا تذکرہ کیا. انس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی کنت من الظالمین. اللہ تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر تو نے غلط کام نہیں کیا، غلطی مجھ سے ہوئی، میں ظالم ہوں. اپنے گناہ کا اعتراف کیجیے. جب تک گناہ کا اعتراف نہیں کریں گے آپ کے اندر کی جو انا ہے، جو تکبر ہے، وہ ٹوٹے گی نہیں. بعض لوگ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتے، سماج میں ایسے بن کر کے رہتے جیسے ارے ان سے اچھا نیک کوئی نہیں ہے، ان سے نیک کوئی نہیں. بعض دفعہ لوگوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا، لوگوں کو مارا ہوا ہے، ظالم بنے ہوئے ہیں آپ، اور آپ کی زندگی میں پریشانی آئی تو سوچتے ہیں ارے میری زندگی میں پریشانی کیوں، میں تو سب اچھا کرتا ہوں. پیچھے پلٹ کر دیکھو، کسی پر ظلم کیا ہوگا آپ نے، اس کی بددعا کا شکار ہوئے ہوں گے آپ، اس کی بددعا کا آپ شکار. اچھا ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ دوسروں کے اوپر مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے تو ہمیں لگتا ہے اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر، کوئی اس نے غلطی کی تھی، اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر. اچھا ہم پریشان ہوں، ہماری زندگی میں بیماری آئے، اللہ ہمیں آزما رہا. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے ہمارے یہاں. دوسروں پر مشکل آئے تو عذاب، ہمارے اوپر مشکل آئے تو آزمائش، اللہ ہمیں آزما رہا. وہی آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے کہ آپ کتنے گنہگار ہیں. اسی لیے ہماری شریعت صبح شام ہمیں سید الاستغفار پڑھنے کی تعلیم دیتی ہے. صبح شام کے اذکار میں اس میں بندہ کیا کہتا ہے؟ آگے دعا مانگتے ہوئے جاتا ہے، آگے بندہ کہتا ہے ابوء لک بنعمتک علی و ابوء لک بذنبی. اے اللہ تیری ایک طرف تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، تیری بڑی نعمتیں ہیں مجھ پر، اور دوسری طرف اے اللہ میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں. آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور گناہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ سے کیا کہنا ہے؟ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا. یہ نمبر 6. نمبر 7، خوشی اور غم کے درمیان بیلنس کرنا. ہمارے ہاں خوشی کا موقع ہو اللہ کو لوگ بھول جاتے ہیں، غم کا موقع ہو لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے رویہ ذکر کیا. دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہال میں لوگ ہوتے ہیں، کتنے لوگ اچھے نمازی بھی نماز نہیں پڑھتے اس دن، اچھے نمازی بھی نماز نہیں پڑھتے. عشاء غائب، فجر غائب. کتنے لوگ دعوت میں جاتے ہیں، عشاء سے پہلے نکلے یا عشاء کے بعد نکلے، گھر میں تیار ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد فنکشن ہال میں پہنچے، عشاء کی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کب پڑھیں گے. واپس آ کر کے سستی آ گئی، جو ہے دیر ہو گئی، نیند آ رہی ہے، سو گئے، نماز کا. خوشی، ہمارے یہاں لوگ خوشی کا موقع آتا خوب خوش، یہ تک بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے خوشی دی ہے ہو سکتا ہے کل کو غم آ جائے. اور جب غمگین ہم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں نا، تو یہ تک بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم خوشیوں میں تھے، کبھی ہماری زندگی میں اچھائیاں تھیں. کل میں نے ایک جملہ کہیں پڑھا کہ
ایک بندہ کہتا تھا کہ میرے پیر میں سلیپر چپل، میں اللہ سے شکوا 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 کر رہا ہوں، یہاں تک کہ مجھے ایک ایسا بندہ نظر آیا جس کے دونوں پاؤں میں کوئی چپل نہیں تھی۔ بھئی اگر آپ یہاں کسی لیول پر ہے نا تو آپ سے نیچے والے لیول پر بھی کوئی نہ کوئی ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھو اس کو دنیا کے معاملے میں جو تم سے کمتر ہے، اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، کیونکہ اوپر والوں کو دیکھو گے تو اللہ کی کوئی بھی نعمت تمہیں اچھی نہیں لگے گی، پھر تمہیں اللہ کی نعمت عجیب لگے گی کہ اس کے پاس گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، میرے پاس 2 ویلر ہے۔ حالانکہ یہ 2 ویلر بھی نعمت ہے، آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو خوشی اور غم کے درمیان ہمیں بیلنس رکھنا ہے کہ یہ خوشی ہمیشہ نہیں رہے گی اور یہ غم ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، آج اگر پریشانی ہے نا تو کل کو اللہ رحمت بھی نازل کرے گا، کل کو اللہ رب العالمین اس غم سے نجات بھی دے گا۔ تو دونوں کے درمیان توازن اور بیلنس رکھ کر کے چلنا ہے۔ نمبر 8، تمام معاملات کا حل دین میں تلاش کرنا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ہمارے ہاں لوگ ٹینشن دور کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں میں، غلط چیزوں میں، حرام چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سگریٹ سکون دیتا ہے، شراب جو ہے کام آتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، میوزک سے تسلی ملتی ہے، موویز دیکھنے سے کم اتنی دیر کے لیے پریشان، بھائی اتنی دیر کے لیے نماز پڑھ لو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو سکون اور یہ سارے آلات، یہ ساری چیزیں، سارے انسٹرومنٹس، یہ سب کے سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے، بھٹکا دیا جائے، آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیا جائے۔ نمبر 9، عبادتوں کو خاص اللہ کے لیے انجام دینا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی بیمار ہے، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی تکلیف میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی جو ہے کسی اور پریشانی میں ہے، تو اسے اپنی نماز چیک کرنا چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے اور ہر بری چیز سے روکتی ہے انسان کو، پھر بھی آپ نہیں رک رہے ہیں تو کیا کریں؟ نماز چیک کریں۔ کہیں نماز آپ جلد بازی میں پڑھ رہے ہوں گے، کہیں بے سکونی میں پڑھ رہے ہوں گے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، کہیں کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ آپ کو اپنی نمازیں چیک کرنا۔ ایسی تمام معاملات میں آپ دیکھیں کہ آپ کی عبادتوں کا اچھا رزلٹ آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو عبادتوں کا معاملہ دیکھنا ہے کہ آپ عبادتوں کو کس طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ اور نمبر 10، رقیہ شرعیہ کا اہتمام کرنا، رقیہ شرعیہ کا اہتمام کرنا۔ اور اس حوالے سے، رقیہ شرعیہ کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑی کوتاہیاں بھی ہیں، بڑی غلطیاں بھی ہیں۔ آپ کے یہاں شہر میں رقیہ کرنے والے بہت۔ ہمارا ایک ٹاپک ہے اس دورے میں، مسجد فرقان میں شاید اتوار کو ہے، عصر کے بعد، رقیہ شرعیہ کی شرعی حیثیت۔ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم مسجد فرقان میں بات کریں گے، شاید وہ لوگ ویڈیو بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں اگر وہاں نہیں آ سکتے تو، کہ رقیہ شرعیہ کے سلسلے میں ہماری شریعت کی کیا رہنمائی ہے۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے بیماروں کا علاج کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے لوگ؟ امام صاحب سے اعلان کروانے لگواتے ہیں، امام صاحب ہمارے ابا بیمار ہیں، دعا کر دیجیے، اعلان کر دیجیے۔ اچھا، اب اعلان تو ہو گیا، لیکن جتنے مصلی تھے کتنے لوگوں نے دعا کیا؟ کتنے لوگوں نے دعا کیا آپ کے ابا کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کی امی کے لیے؟ کتنے لوگوں نے دعا کیا؟ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں۔ ہاں، آپ اپنے بارے میں زیادہ ہوشیار ہیں، اپنے بارے میں زیادہ علم ہے آپ کو خود اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، اپنے بیماروں کا علاج کرنا چاہیے۔ آپ خود بیمار ہیں، رقیہ شرعیہ کا اہتمام کریں، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں، بہت سے مسائل سے۔ اور رقیہ شرعیہ میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو دعائیں ہی پڑھنا ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا اسٹیج نہیں لگانا ہے، بہت بڑا نام نہیں چاہیے، کوئی جو ہے مشہور آدمی نہیں چاہیے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ دم کریں، یہ بھی رقیہ شرعیہ، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہی الرقیہ ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہی الشفاء ہے، ہم نہیں جانتے اس کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس بیمار انسان کا، جو اپنے علاقے کا سردار تھا، جس کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا، ڈس لیا تھا، اس کا کیسے علاج کیا؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔
وہ ٹھیک ہو گیا. ہمارے یہاں یہ مسئلہ نا، پہلا پوائنٹ جو میں نے ذکر کیا تو اس کو آخری پوائنٹ سے میچ کر رہا. پہلا پوائنٹ میرا تھا کہ اللہ سے صحیح تعلق نہیں ہے ہمارا، جو بونڈنگ ہونی چاہیے. اور یہ بونڈنگ جب کمزور ہے نا، یہ تعلق جب کمزور ہے تو ہم اگر دعائیں بھی پڑھتے ہیں نا تو یہ تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا وہ اثر نہیں آتا. صحابی کیا کہتے ہیں، جب سے ایمان لایا، یہ آخری بات ہے، جب سے ایمان لایا، جب سے اسلام لایا، تب سے میرے بدن کے حصے میں درد رہتا تھا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے ایک وظیفہ بتا دیا، کہا کہ جہاں درد ہے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 7 مرتبہ کہو کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس شر سے، اس بیماری سے جو مجھے اپنے جسم میں فیل ہو رہی ہے اور جس کا مجھے اندیشہ اور ڈر ہے. صحابی کہتے ہیں عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس وظیفے پر عمل کیا، اس کے بعد دوبارہ کبھی میرے جسم کے اس حصے میں درد نہیں ہوا. کیوں ایسا؟ کیوں؟ ایمان، یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کہ اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کرنے والا ہے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. آپ کہہ دیجئے ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا مولا، اسے پتہ ہے کہ کیا کرنا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے بچھڑے، پہلے یوسف علیہ السلام، پھر بنیامین، پھر ایک بڑا بیٹا مصر میں رہ گیا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دوبارہ تیسری بار جب مصر بھیجا تو کیا کہا؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بچوں مصر جاؤ اور یوسف کو، اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے تلاش کرو، کرتے رہو، کرتے رہو، مانگتے رہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. زکریا علیہ السلام نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، کھلی آنکھوں سے، کہ مریم علیہ السلام کو اللہ بن موسم کے پھل دے رہا ہے. وہیں اللہ سے دعا کے پہلے بھی دعا کر رہے تھے، اللہ سے دعا کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ ایک نیک اور صالح اولاد دے دے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. پہلے دعا کر رہے تھے تو کہتے تھے اللہ، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے، بیوی بانجھ نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہوں، اللہ میری دعا قبول کر لے. اللہ نے دعا قبول کی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک نیک اور خوبصورت پیارا سا بیٹا حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا. اور ایسے وقت میں دیا جب دنیاوی اعتبار سے وہاں ان کے یہاں اولاد پیدا ہونے کی کوئی بھی صورت موجود نہیں تھی. یہ اللہ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ عظیم ہے، وہ بلند ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کی زندگی میں انقلاب لانے والا ہے. بس شرط یہ ہے آپ اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، دین کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریے. جہاں آپ کی زندگی میں دین ہوگا، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ اپنی زندگی گزاریں گے، کبھی بھی آپ اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.